معزز حاضرین و سامعین بزرگان کرام، میرے لیے انتہائی سعادت کی بات ہے کہ میں جامعہ ملیہ کے جلیل القدر بزرگ سپورٹ اکادری جامعہ ملیہ کا ایک اہم حصہ اور جن علماء جامعہ کے لیے ایک رہبر حضرت العلامہ و مولانا شیخ المعقولات غلام احمد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وطن کی مسجد میں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنے کے لیے آپ کے روبرو بیٹھا میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ حضرت قبلہ میرے والد بزرگوار کے، میرے چچا کے اور میرے تقریباً رشتے داروں کے، بڑے رشتے داروں کے استاد اور حضرت شیخ المعقولات جامعہ نظامیہ مولانا غلام احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی کے شہزادے فقیر اسلام زید الفقہاء حضرت العلامہ مولانا مفتی خلیل احمد صاحب قبلہ ادام اللہ فیضهم العالیہ میرے استاد محترم، سامعین، آپ کی اس مٹی نے دنیا کو دو بڑے عظیم رہبر عنایت فرمائے۔ آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ ایسے عظیم بزرگان دین کے وطن کے آپ رہنے والے، بڑی سعادت کی بات ہے کہ آپ اس وطن کے ہیں، اور میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ میں آپ کے روبرو حاضر ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنے کے لیے۔ حضرت مفتی خلیل احمد صاحب اللہ کے بارے میں ایک واقعہ سناتے ہیں۔ آپ ایک مرتبہ اس کے لیے تشریف لے گئے، ایک صاحب وکیل صاحب وہاں پر سرکار کی بارگاہ میں کچھ خیرات کرنے کے لیے اپنے ساتھ کچھ مال لے گئے، جتنا کچھ دینا تھا دیے، باقی اور بہت کچھ تھا دینا چاہتے تھے، لیکن کوئی ایسا شخص نہیں مل رہا تھا جو ان کے مال کا مستحق قرار پائے۔ وہ بے چین تھے کہ میں مال لایا ہوں، مجھے واپس جانے کا وقت قریب آ رہا، میں کیا کروں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو دیدار نصیب ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جامعہ نظامیہ کے ذمہ دار خلیل احمد صاحب وہ آئے ہوئے ہیں، تم ان سے مل کر جامعہ کے لیے اس کا کام و تعاون پیش کرنا۔ معزز سامعین، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت مفکر اسلام خلیل احمد صاحب قبلہ اللہ علیہ کے خواب نے وہ وکیل صاحب کو نشاندہی فرمائی، پھر انہوں اس نشاندہی کے مطابق حضرت قبلہ تک پہنچے اور جامعہ نظامیہ کے لیے تعاون پیش کیا۔ جامعہ نظامیہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حقوق کا قائم ہوا ادارہ، اس ادارے سے کچھ تعلیم حاصل کیا ہوا یا طالب علم وہاں کے روبرو حاضر ہیں۔ معزز سامعین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہم کرنے کے لیے یہاں جمع ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور اس کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگیوں کی تمام پریشانیوں کو، اخلاصیوں کو ختم فرمائے۔ سامعین کرام، ایک عجیب دور چل رہا ہے کہ لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں، مگر جس کا کلمہ پڑھ رہے ہیں وہ آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کی مجلس کو شریعت کے خلاف ثابت کر دیتے،
بدعت بول رہی ہیں یا کچھ بول رہی ہیں یا کچھ بول رہی ہیں، غیر شرعی بول رہی ہیں، ناجائز بول رہی ہیں. سنیے صاحب، حضور کے میلاد کا ذکر کب کب ہوا، کہاں کہاں ہوا، اس کا ذکر انشاءاللہ تعالی ہم کے روبرو قرآن کے حوالے سے عرض کرنے کی سعادت حاصل کریں. اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عظمتوں کا، حضور کی ولادت کا کچھ ذکر خیر بھی ہم سننے اور سنانے کی سعادت حاصل کریں. آپ حضرات فریش رہیے، ذہنوں کو کھلا کر دیجیے ایک دم. جتنا اپنے دماغ کا دروازہ کھلا رکھیں گے اتنا زیادہ بات آسانی کے ساتھ بنائیں. اور الحمدللہ مجلس میں بیٹھے جب سے دیکھ رہا ہوں، بعض مجلسیں ایسی ہوتی ہیں کہ بولنے والے صرف مقرر یا ناقصہ حضرات رہتے، سامعین گونگے بنے رہتے، لیکن آپ حضرات الحمدللہ ایک ایک شعر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہے ہیں. معزز سامعین و حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے احسانات ہم پر کیا، بڑے فضل کیا. ان میں سب سے بڑا فضل اللہ کا ہم پر یہ ہے کہ ہم اس کے حبیب کی امت میں پیدا کیے اور اہل سنت و جماعت اللہ نے ہمیں بنایا، صحیح العقیدہ بنایا. دین اسلام کا جو اصل عقیدہ ہے، اللہ نے اس عقیدے پہ ہم کو قائم رکھا. سامعین، رب تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے بعد سے جو اب تک جو زمانہ مکمل کیا ہے رب نے، یعنی زندگی دنیا کو بخشی ہے، 15 صدیاں مکمل ہوئے. 12 ربیع الاول کو یہ اب 13ویں شب شروع ہوئی. 12 ربیع الاول 1500 سال مکمل ہو گئے. کتنے سال؟ کیسا ہوئے مکمل؟ حضور 53 سال کی ظاہری حیات کی عمر شریف میں مکے سے مدینے کو ہجرت کر گئے. ٹھیک ہے، ہجرت کرنے کے بعد سے یہ اسلامی سال ہجری سال گنے جا رہا. تو ہجرت کا یہ 1447واں سال ہے. 1447 سال ہجرت کے بعد کے اور ہجرت سے پہلے مکے کے ظاہری حیات کے 53 سال. 1447 اور 53 اس کو جوڑ دیے تو 1500 مکمل ہو. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کو 1500 سال مکمل ہونے والی رات بھی ہم کو عطا فرمایا. اور آج جو رات چل رہی نا، 16ویں صدی کی پہلی رات، حضور کے ولادت کے بعد کی 15ویں صدی کی آخری رات بھی عنایت فرمایا. 16ویں صدی کی پہلی رات بھی. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم تمام کو بار بار حضور کی میلاد کی محفلیں اور حضور کی میلاد کی نسبت اور یہ مہینے، یہ شب، یہ راتیں اللہ کی عزت بار بار زندگی میں سرفراز فرمائے. معزز سامعین، حضرت شیخ الاسلام محمد انور اللہ فاروقی بانی جامعہ نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرمائے کہ میلاد کا مہینہ سال میں ایک بار، مہینہ سال میں ایک بار، اور میلاد کا ہفتہ یعنی حضور کی ولادت 12 کو بھی 12 ربیع الاول، تو 12 تاریخ دوسرے ہفتے میں آئی. کون سے؟ دوسرے ہفتے میں آئی، مہینے کے دوسرے ہفتے میں 12 تاریخ. تو حضور کی پیدائش کا ہفتہ ہر مہینے میں آتا، ہر سال میں مہینہ آتا، ہر مہینے میں حضور کی ولادت کا ہفتہ آتا. ٹھیک ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے پیر، اور ہر ہفتے میں ایک دن پیر آتا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا وقت ہے فجر سے پہلے صبح صادق کا،
یعنی فجر کا وقت جو شروع ہوتا ہے وہ وقت ہے صبح صادق، اور یہ صبح صادق کا وقت ہر دن آتا۔ حضور کی ولادت کی نسبت امت کو ہر دن مل رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر لمحہ حضور پر درود و سلام پیش کرتے رہنے کی ہم کو سعادت عطا فرمائے۔ معزز سامعین، تو بڑی سعادت کی بات ہے ہمارے لیے، اور حضور کی ولادت کی رات شب قدر سے بھی افضل ہے۔ شب قدر سے، شب قدر سال میں ایک بار، وہ بھی رمضان کے آخری 10 دنوں کی طاق راتوں میں، وہ بھی اس کو ڈھونڈنے کا حکم ہے۔ اور حضور کی ولادت کی 12 تاریخ ہم کو یقین کے ساتھ معلوم ہے، 12 تاریخ کے حوالوں سے، سیرت کے حوالوں سے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت کی تاریخ جو ہم تک پہنچ 12 ربیع الاول پیر کا صبح صادق کے بعد۔ سنیں صاحب، شب قدر کیوں افضل ہے؟ کیونکہ 3 باتیں اہم ہیں اس میں۔ ایک ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا، اس لیے شب قدر افضل ہے۔ اس میں اللہ کے فرشتے اترتے اللہ کے حکم سے، اس لیے شب قدر افضل ہے۔ اور شب قدر میں فرشتوں کے سردار روح الامین جبرائیل امین علیہ السلام بھی اللہ کے حکم سے اترتے ہیں، اس لیے شب قدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر بات۔ اور اس کی سلامتی صاحب، سلام فجر میں اس کی سلامتی ختم۔ 20 سال کو شب قدر کی رات کا انتظار کرنا اور تلاش کرنا نہیں۔ شب قدر قرآن آیا تو افضل ہوئی، شب قدر فرشتے اترتے ہیں تو افضل ہوئی، شب قدر میں فرشتوں کے سردار اترتے ہیں اس واسطے افضل ہوئی۔ اور اگر حبیب پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے تو اللہ تبارک و تعالی قرآن کا نزول ہی نہیں فرماتا۔ حضور آئے تو شب قدر آئی، اگر حضور نہ آتے تو کائنات کو اب تک بھی شب قدر کا انتظار کرتا۔ اگر نہیں آتے تو حضور آئے تو قرآن اترا، قرآن اترے تو افضل نہیں۔ اور اس کی حضرت صاحب، اس کی برکتوں کی حد فجر تک ہے، اور منیمم اس کی فضیلت کیا ہے صاحب؟ 1000 مہینوں سے بہتر، منیمم کم سے کم 1000 مہینوں سے بہتر، زیادہ سے زیادہ جس قدر خوشو کے ساتھ اس شب قدر کو پا لیا، اس کو زیادہ سے زیادہ اس کا ثواب۔ سنیں صاحب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی شان حضور کی نسبت سے، حضور کی نسبت کے بغیر امت شان والی، حضور ہے تو امت ہے، حضور ہے تو امت، حضور نہیں تو امت نہیں۔ امت کی جتنی عظمتیں اللہ تبارک و تعالی نے رکھی ہیں امت محمدی کی، وہ صرف حضور کی نسبت کے سبب، اس کے بغیر نہیں ہے۔ اسی لیے ہم سب کو ہمیشہ حبیب پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ اگر حضور سے اپنا معاملہ خراب کر لیں گے، بولیں گے حضور یہ نہیں جانتے تھے، وہ نہیں جانتے تھے، پیٹ پیچھے گانے والوں، حضور نور نہیں ہے، حضور عالم الغیب نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے بعد میں نبی بنے، 40 سال تک نبوت دی ہے، اس طرح کی باتیں نہیں کرنا، ایمان چلے جاتا۔ قرآن سے میں یہ جو باتیں حضور 40 سال بعد نبی بنے، یہ بات غلط ہے، میں ثابت کروں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم 40 سال بعد نبی بنے نہیں، 40 سال کی عمر شریف میں حضور اپنی نبوت کا اعلان فرمائے۔ 40 سال کے بعد نبی بنے، بولے تو 40 سال تک حضور نبی نہیں تھے، بولے تو احکام امت پہ حضور کی عمر شریف 40 برس ہونے کے بعد امت پہ حضور کی شریعت کے احکام نافذ ہوئے، ورنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی سے نبوت والے ہیں، رسالت والے۔ تو قرآن سے جاؤ، صرف من گھڑت بات نہیں، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ قرآن
اور حدیث کے مطابق ہے۔ سامعین کرام سنیں صاحب، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر سے افضل رات کو حضور کی ولادت کی اور اس کے بارے میں تھوڑی سی اور وضاحت ہے۔ پہلے کی جو امتیں تھی نا، ان کے اوپر بڑے سخت احکامات، ان کے لیے زمین کا ایک خطہ مقرر تھا، مالک جا کے نماز پڑھے تو نماز ہوتی، نہیں تو کہیں بھی نماز پڑھے تو نماز ان کی ادا نہیں ہوتی، جگہ مقرر کی کوئی جگہ نہیں۔ حضور علیہ السلام کی امت کے لیے اللہ نے ساری زمین کو عبادت کے لیے پاک کر، آپ چاہو تو حیدرآباد دکن میں نماز ادا کرو، یا آپ تلنگانہ کے دکن اسٹیٹ کے کسی خطے میں نماز ادا کرو، کہ آپ یہ عظیم الشان شہر حزب میں نماز ادا کرو، کہ بغداد میں ادا کرو، کہ مکے میں ادا کرو، کہ سرکار کے مدینے میں ادا کرو، ہر جگہ آپ اور ہم سب نماز ادا کر سکتے ہیں، یعنی کسی ایک ہی جگہ جا کر نماز پڑھنا ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی امتوں پہ 40% زکات تھی، مال کا 40% دینا تھا، اللہ نے حضور کی امت پہ صرف 2.5% رکھا، وہ بھی سال بھر مال جمع رہا تو زکات خرچ ہوتے رہا تو نہیں، وہ بھی نصاب پہ ہوتا ہے یا اس سے بڑھ کے۔ صاحب سب سے بڑی اللہ نے ہم کو سہولت یہ عنایت فرمائی کہ پہلے کی امتوں کا کیا حال تھا کہ اگر وہ گناہ کرنے کے بارے میں سوچ لیتے تو ان کا گناہ یہ فرشتہ لکھ دیتا، کرامن کاتبین دو فرشتہ دائیں اور بائیں، دائیں طرف کا فرشتہ ہماری نیکیاں لکھتا ہے، بائیں طرف کا فرشتہ ہم وہ گناہ کر رہے ہیں وہ گناہ، اللہ تعالیٰ ہمارے بائیں طرف کے فرشتے کو آرام ہی آرام عطا فرمائے، اور دائیں جانب کا فرشتہ بس لکھتا ہی رہے۔ مطلب کیا ہوا؟ ہم صرف نیک اعمال کرتے رہے، اللہ ہم کو ایسی زندگی عطا فرمائے، گناہوں سے ہم کو بچا کے رکھے کہ ہمارے بائیں جانب کے فرشتے کو لکھنے کی نوبت نہ آئے، مطلب ہمارا گناہ لکھنے کی، ہم گناہ ہی نہ کریں اور گناہ لکھنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ آمین بولیے، زبان پہ ہلکا ہے آمین، اگر قبول ہو گئے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے سعادت حاصل ہو جاتی ہے۔ سامعین محترم، اور پچھلی نبیوں، پچھلے انبیاء کرام کی، سابق گزرے انبیاء کرام کی امتوں کا کیا تھا؟ نیکی کرنے تک نیکی نہیں لکھی جاتی، نیکی لکھانے کے واسطے نیکی کرنا پڑتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی کیا شان ہے صاحب؟ ہم نیکی کا ارادہ بھی کرتے ہیں تو اللہ نیکی لکھ دیتا، نیکی کا ارادہ بھی کر لیتے ہیں تو ہمارے نام عمل میں نیکی لکھ دی جائے، اور گناہ کا ارادہ کرے تو گناہ نہیں لکھا جاتا۔ کب تک نہیں لکھا جاتا؟ جب تک گناہ نہیں کرتے، مطلب گناہ کر لیے تو پھر گناہ لکھا جاتا۔ شب قدر کی سلامتی صبح فجر تک ہے، حضور کے آمد کی سلامتی قیامت تک ہے۔ قیامت تک آنے والی حضور کی امت کو اللہ یہ سب آسانیاں نہیں، اس کی حد ہے۔ حضور کی آمد کے رات کے سبب جو نعمتیں امت کو ملی اس کی تاریخ کی حد نہیں ہے۔ سنو صاحب، اللہ نے ہم کو کتنے پہلے کی امت جتنی نیکی کرتی اتنا ہی ثواب ملتا، ایک نیکی کو تو ایک ہی ثواب، لیکن حضور کی امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو کوئی ایک نیکی کرے گا تو 10 نیکیاں اللہ کا فرماتا ہے۔ عام کوئی بھی وقت ہو، رمضان کے 28 دن، شب معراج ہونا، شب برات ہونا، شب قدر ہونا، وہ ضروری نہیں ہے۔ رمضان کی رات ہونا یا حج کی رات کی راتیں ہونا،
ایام تشریف کی راتیں ہونا، حج کے دنوں کی راتیں ہونا، کبھی بھی کوئی بھی حضور کا امت ایک نیکی کرے گا تو 10 نیکیوں کا ثواب اللہ ہے۔ یہ حضور کی نسبت سے حضور آئے تو امت کو یہ احسان نہیں۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے اور اس کی سلامتی صبح فجر تک ہے۔ حضور تشریف لائے سو شب کی سلامتی قیامت تک اللہ رب العزت نے رکھی، قیامت تک ہے حضور کے آنے کی سلامتی صاحب، صرف قیامت تک نہیں، قیامت کے بعد بھی میدان محشر میں بھی حضور کی جلوہ گری کے احسانات کو پر جب تک حضور سفارش کریں گے نہ میدان محشر میں کسی بھی نبی کی امت کا حساب بھی شروع نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ وہاں بھی ہم امت محمدیہ کو حضور کی نسبت سے شان اور پہچان عنایت فرمائے۔ اہل خدمات شرعیہ جامع نظامیہ کی ایک فقہ کی کتاب، اس کے اندر حضور کے بیان میں فضائل حضور میں ایک بات تحریر کرے حاشیے کے اندر، صحابہ کرام حضور سے پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان محشر برپا ہوگا، آدم علیہ السلام سے لے کر آپ تک تشریف لائے تمام انبیاء اور رسول کی امت میدان محشر میں وہاں موجود رہیں گے، سب انسان رہیں گے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ آپ اپنی امت کو، آدم علیہ السلام کی بھی امت رہی، پورے انسان رہیں گے، آدم علیہ السلام کی امت رہیں گی، حضرت داؤد علیہ السلام کی، نوح علیہ السلام کی، سلیمان علیہ السلام کی، ابراہیم علیہ السلام کی، اسماعیل علیہ السلام کی، اسحاق علیہ السلام کی، یعقوب علیہ السلام کی، یوسف علیہ السلام کی، جتنے انبیاء ہیں نا سب کی امتیں وہاں موجود ہوں گی، ہم امت محمدی بھی وہاں موجود ہوں گے۔ تو صحابہ پوچھے رسول اللہ آپ اپنی امت کو کیسا پہچانیں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں ارشاد فرمائے، ایسا آپ صحابہ اس سے کیا سوال کر رہے ہیں، ابھی قیامت آئی نہیں اور جب کا میں اب کیسا بتاؤں، نہیں بولے حضور علیہ السلام، بلکہ فوراً جواب ارشاد فرمائے کہ میں اپنی امت کو بڑی آسانی سے پہچان لوں گا، کیونکہ میری امت جسم کے جن حصوں پر وضو کرتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان حصوں کو میدان محشر میں روشن چمکدار کرتے ہیں، ایسے روشن چمکدار کرتے ہیں۔ حضور کی نسبت، حضور کی ولادت اور حضور کی آمد کا صدقہ امت محمدی پر اللہ کے فضل سے اتنا ہے کہ محشر بھی بپا ہو گیا تو وہاں بھی حضور کی نسبت کا فیضان جاری ہے، وہاں بھی معزز سامعین محمدی، حضور کی آمد والی رات شب قدر سے افضل ہے۔ حضور کا کوئی امتی 5 نمازیں پڑھ، اللہ کتنے دیا تھا نمازیں؟ 50، کتنی؟ 50 نمازیں۔ بعض لوگ بولتے حضور کی شریعت میں اختیار نہیں ہے، تو ذرا یہ بولو 50 کو 5 اللہ کی بارگاہ میں جا کے کون کرائے؟ 50 کے 5 کون کرائے؟ ہمارے اپنے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرائے نہ جا کے۔ اور ایک بات صاحب، انبیاء میں اختیار کیے اللہ ہو گئے، بتاؤ میں مل گئے، ناؤ مل جائے، ایسے کلمات بولتے ہیں سنو، اگر انبیاء کی اختیار نہیں ہے مثال کے بعد، تو موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز ادا کرتے ہوئے حضور کو کیسا نظر آیا؟ معراج میں جاتے ہو قبر میں نماز ادا کر رہے تھے، قبر میں نماز ادا کر رہے تھے موسیٰ علیہ السلام حضور کو بانی جامع انوار اللہ فاروق رحمۃ اللہ علیہ فضائل معراج کے بیان میں ذکر فرمائے کہ حضور جب براق پہ جا رہے تھے نا مسجد حرام سے مسجد اقصی کو، تو موسیٰ علیہ السلام کی خبر سے حضور کے براق کو گزر ہوا، تو وہ تیز رفتار سواری پر رہتے ہوئے بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر میں موسیٰ علیہ السلام کیا کر رہے ہیں پورے اطمینان سے دیکھا، بولے حضور کہ موسیٰ علیہ السلام خبر میں نماز ادا کروا رہے ہیں۔ سنو صاحب، جب وہاں مسجد اقصی کو پہنچ گئے تو صرف موسیٰ علیہ السلام نہیں
آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء ہیں سارے انبیاء حضور کے پیچھے نماز ادا کرنے جمع ہو گئے. مثال کے بعد اختیار نہیں تو آئے کیسا؟ اچھا مسجد اقصی میں دینا تھا. حضور علیہ السلام جب آسمانوں میں گئے تو پھر آسمانوں میں بھی انبیاء کرام سے حضور کی ملاقات ہوئی. حضور معراج میں جاتے وقت قبروں میں انبیاء، حضور مسجد اقصی پہنچ گئے تو پھر مسجد اقصی میں انبیاء، حضور علیہ السلام آسمانوں میں گئے تو وہاں آسمانوں میں انبیاء کرام سے ملاقات. جب نمازیں لے کے پہنچے واپس پلٹے تو پھر موسیٰ علیہ السلام سے سدرۃ المنتہا پہ ملاقات. اللہ کیا دیا؟ بولے 50 نمازیں. بولے میں جانتا ہوں آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی ہے. حضور کو علم غیب نہیں ہے بولتے ہیں. اللہ نے ہر نبی کو غیب کا علم عطا فرمایا. اس واسطے موسیٰ علیہ السلام بولے میں جانتا ہوں کہ آپ کی امت 50 نمازیں نہیں ادا کر سکتی، کم کراؤ. حضور علیہ السلام کیا کریں گا؟ 50 نمازیں کم کرا کے 5 کرا دیا. اللہ نے کیا وعدہ فرمایا؟ اللہ نے وعدہ فرمایا میں جو 50 نمازیں فرض کیا تھا نا، آپ کی امت یہ 5 ادا کر لے تو پورے 50 کا ثواب دے گا. پہلے کی امتوں کو جتنی نیکی اتنا ثواب، اور حضور کی نسبت سے ہم کو ایک نیکی کرو 10 گنا ثواب، 5 کرو 50 کا ثواب. اور وہی نماز جماعت سے پڑھو تو اور 27 درجے بڑھ کے ثواب. وہی نماز مسواک والا وضو کر کے پڑھو تو 70 درجے اور بڑھ کے ثواب. وہی نماز امامہ باندھ کے پڑھو تو اور 70 درجے بڑھ کے ثواب. نہیں، وہی نماز مکہ مکرمہ میں ادا کرو تو 1 لاکھ نماز ہوتا ہے. وہی نماز حضور کی بارگاہ کی مسجد میں ادا کرو، مسجد نبوی میں، اللہ ہم سب کو سرفراز فرمائے. حضور کی مسجد میں نماز ادا کریں تو کم سے کم 50,000 نمازوں کا ثواب. پھر جماعت سے پڑھے تو وہ 50,000 کا 27 ملٹیپل، پھر اور ملٹیپل اور ملٹیپل. وضو مسواک کے کر کے پڑھے تو اس کا ثواب ہے. گھر سے وضو کر کے مسجد کو گئے تو اس کا ثواب اور بڑھ گیا. کتنے ثواب اللہ نے اپنے حبیب کی امت کو رکھے ہیں. شب قدر کے 1000 مہینوں سے بہتر ہونے کی یہ سلامتی. صبح فجر میں ختم، پھر سال انتظار کرنا. لیکن حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی شب کا صدقہ یہ ہے کہ حضور آئے تو امت کو اللہ نے ایسا فضل عنایت فرمایا. قیامت اللہ تبارک و تعالی ہم امتیوں کے اعمال کے لیے بے حساب ثواب کرتا ہے. میلاد کی شب قدر سے بھی افضل. حضور نہیں آتے تو قدر کی رات بھی ہم کو نہیں ملتی. حضور نہیں آتے تو قرآن بھی، حضور نہیں آتے تو نماز بھی، حضور نہیں آتے تو احکام زکات بھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہیں آتے تو حج بھی. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اگر نہیں آتے تو کعبہ قبلہ نہیں بنتا. کعبہ قبلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہیں آتے تو ماں باپ کے احترام کی تعلیم نہیں ملتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہیں آتے تو بہنوں کے، بیٹیوں کے، ماں کے حقوق ادا کرنے کا سلیقہ نہیں ملتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر تشریف نہیں لاتے تو پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کی تعلیم ہم کو نہیں ملتی. حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر تشریف نہیں لاتے تو انصاف ہم کو نہیں ملتا. حضور تشریف نہیں لاتے تو ہم کو حق حاصل نہیں ہوتا. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اگر تشریف نہیں لاتے تو ہم کو ایمان نہیں ملتا، ہم کو دین نہیں ملتا، ہم کو مساجد نہیں ملتی، ہم کو تعلیمات نہیں ملتے، ہم کو اخلاق نہیں ملتے. حبیب پاک کی اگر آمد نہ ہوتی تو ہم کو بہترین کردار نہیں ملتے. اگر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آتے تو ہم کو اللہ وحدہ لا شریک کا پتہ بھی نہیں ملتا. حضور کے آنے سے ہم کو سب نے صاحب میلاد کو عید نہیں ماننے والے نہیں مانتے ان کا نہیں. مگر سنیں، اگر حضور نہیں آتے
تو رمضان کی عید بھی نہیں. اگر حضور نہیں آتے تو قربانی کی عید بھی نہیں. اسی لیے علماء اہل سنت اکابرین اہل سنت حضور کے میلاد کے دن کو عیدوں کا بھی عید ہوتی ہے. عیدوں کی بھی عید ہے حضور کی میلاد کا دن. معزز سامعین و حاضرین، سنیں صاحب ایک لسٹ بنائے. لسٹ میں کیا ہے صاحب؟ لسٹ میں یہ ہے کہ صحابہ نہیں منائے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میلاد نہیں منائے، فاروق اعظم نہیں منائے، عثمان غنی نہیں منائے، علی مرتضی رضی اللہ عنہ اجمعین. یہ تمام صاحب کوئی عید منائے. چاروں ائمہ مجتہدین میں سے امام اعظم امام شافعی امام مالک امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ انہوں بھی نہیں منائے. تو کیوں منائیں؟ تو یہ سوال ہے. ہم ذکر کرتے ہیں قرآن کی آیت سے کہ حضور کا میلاد کب سے کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ وَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ. یہ تیسرے پارے میں سورۃ النور کی پہلی آیت. اللہ تعالیٰ اس میں روحوں کی دنیا کا ایک واقعہ ذکر فرمایا. روحوں کی دنیا ابھی کسی انسان کی دنیا میں اللہ رب العزت پیدا نہیں کیا، صرف روحوں کو پیدا کیا تھا. جب کا ایک ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ فرمائے اور یاد کرو جب اللہ نے وعدہ کیا نبیوں سے، اور یاد کرو جب اللہ نے وعدہ لیا نبیوں سے. اللہ فرمانا تمام نبیوں کو ہم نے نبیوں سے وعدہ کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ بولتے ہیں 40 سال کے بعد نبی بڑے ہوتے ہیں نا. سنو اللہ تعالیٰ وہ روحوں کی دنیا کا واقعہ بیان کر کے بولا ہم نبیوں سے وعدہ لیے، روحوں سے وعدہ لیے نہیں. فرما کیا ہو رہا ہے؟ اخذ اللہ میثاق النبیین، اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا. میثاق الارواح نے ہمارا روحوں سے وعدہ لیا، نبیوں سے وعدہ لیا. جب اللہ نے عالم ارواحی میں نبیوں کے تذکرے کو نبی کہہ کر بیان فرما دیا تو صرف ہمارے نبی نہیں بلکہ تمام انبیاء کرام عالم ارواحی سے شان نبوت والے. سامعین ہر یہ اور بات ہے انبیاء کی ولادت کے بعد ان کا جو زمانہ آیا پھر انہوں نے رب کے حکم سے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور پھر ان کی شریعت کے احکامات چلے، وہ اور بات ہے. لیکن ہر نبی کو اللہ تعالیٰ روحوں کی دنیا سارے نبوت والا بنا دیا. اسی لیے اللہ نے کہا ہم نے نبیوں سے وعدہ کیا، وعدہ لیا نبیوں سے. وعدہ دو باتوں کا وعدہ لیا. اس کا ذکر آیت میں میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. قاعدہ سنت کی بات آئی تو وضاحت کر کے گزر جاؤں گا کیونکہ عقیدہ مضبوط رہنا ضروری. ایمان صحیح ہے تو عمل کام میں آتا.